الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے. مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے. کھل اٹھے مرجائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے. مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے. کھل اٹھے مرجائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے. ہم گناہگاروں پہ یہ کتنا بڑا احسان ہے. ہم گناہگاروں پہ یہ کتنا بڑا احسان ہے. یا خدا تو نے عطا پھر کر دیا رمضان ہے. یا خدا تو نے عطا پھر کر دیا رمضان ہے. آسیوں کی مغفرت کا لے کر آ
لے کر آیا ہے پیام، جھوم جاؤ مجرموں، رمضان ماہ غفران ہے، جھوم جاؤ مجرموں، رمضان ماہ غفران ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا، یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا، مدتوں سے دل میں یہ عطار کے ارمان ہے، مدتوں سے دل میں یہ سگے عطار کے ارمان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے لیے جو ہر حامد کا پیارا محمود ہے، اور درود و سلام بے شمار لاتعداد مرتبہ پیارے آقا دو عالم کے داتا سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات کے لیے محترم اور محتشم عاشقان رسول، شعبان المعظم کا مہینہ اپنے اختتام کے قریب ہے، اور اللہ نے چاہا، اگر اللہ نے یہ سعادت عطا فرمائی تو آنے والا جمعہ انشاءاللہ رمضان المبارک کا ہوگا، اور اللہ ہمیں رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آج کا ہمارے بیان کا موضوع رمضان المبارک کے فضائل ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بیان کر کے، سن کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے آپ کو رمضان کے احترام کے لیے، رمضان کے روزوں کے لیے، رمضان کی عبادات کے لیے پہلے سے تیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسا کہ فرض کیے گئے تم سے پہلے لوگوں پر۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالی نے اس کی حکمت بیان فرمائی کہ
یہ فرض کیوں کیے گئے، غرض اور فائدہ کیا ہے؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں پرہیزگاری مل جائے، تم پرہیزگار بن جاؤ، یہ ہے فائدہ۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، اس آیہ مقدسہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ جو روزے ہیں یہ کوئی نئی عبادت ہے کہ جو صرف اور صرف امت محمدیہ ہی کو ملی، نہیں، بلکہ کما کتب علی الذین من قبلکم، کتب بمعنی فرض۔ یہ جو الفاظ ہیں آیہ مقدسہ کے کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے، یہ بتاتے ہیں کہ پہلے جو امتیں گزری روزے ان پر بھی فرض ہوئے، لیکن کسی کے اوپر عاشورہ کا لازمی تھا، کسی کے اوپر کچھ دن کا لازم تھا، کسی کے اوپر کچھ کا لازم تھا، لیکن یہ بات طے ہے کہ روزے پہلے بھی اللہ نے جو پہلے امتیں آئیں ان کے اوپر بھی لازم کیے، اور پھر اپنے حبیب کی امت پہ یہ کرم فرمایا کہ ایک پورا مہینہ رمضان المبارک، جس کے 30-29 روزے اپنے حبیب کی پیاری امت کو نصیب فرمائے، عطا فرمائے۔ اب یہ کہ روزے کب فرض ہوئے، دوسری ہجرت کے بعد دوسرا سال یہ چل رہا تھا، تقریباً 18واں مہینہ جاری و ساری تھا، تو 10 شعبان المعظم کو روزے فرض ہوئے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی روزے رکھے، صحابہ نے بھی رکھے۔ تو رمضان المبارک جو مہینہ ہے بڑی برکتوں والا ہے، عظمتوں والا ہے، یہاں تک کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا، جیسے رمضان آیا تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا اتاکم رمضان مبارک، ایک روایت میں آتا ہے شہر مبارک، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس برکت والا مہینہ، اتاکم رمضان شہر مبارک، تمہارے پاس رمضان آ گیا ہے، برکت والا مہینہ۔ ایک روایت میں ایسا بھی آتا ہے شہر عظیم، عظیم ترین مہینہ، اللہ کی بارگاہ میں جس کا بہت بڑا مقام ہے۔ تو یوں علماء بیان فرماتے ہیں کہ رمضان کے آنے پر خوشی کا اظہار کرنا، ایک دوسرے کو مبارکباد دینا، یہ تو سرکار کی احادیث سے، سرکار سے بھی ثابت ہے۔ ظاہر سی بات ہے جو عبادت کا ذوق رکھنے والے ہیں، شوق رکھنے والے ہیں، انہیں ایسے دن مل جائیں تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اور میرے آقا جنہوں نے ساری عبادات کے اصول ہمیں سکھائے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اپنا انداز تھا، ایک اپنا شاندار طریقہ کار تھا۔ تو بہرحال رمضان المبارک اتنا عظیم ترین مہینہ ہے، آپ دیکھیں کہ جس مہینے میں یہ سعادت نصیب ہوتی ہے کہ اگر کوئی بندہ نفل پڑھتا ہے تو اس کا ثواب فرض کے برابر ملتا ہے، اگر فرض پڑھتا ہے تو فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے، مزید بڑھا دیا جاتا ہے۔ وہ مہینہ کہ جس میں روزہ دار کے لیے دریا میں مچھلیاں بھی بخشش کی دعا مانگتی ہیں، وہ مہینہ کہ جس میں فرشتے بھی اللہ کے بندوں کے لیے دعا مانگتے ہیں، بخشش کی دعائیں کرتے ہیں، وہ مہینہ جس میں روزے دار کا سونا بھی عبادت ہے، اس کی ہڈیاں بھی تسبیح کرتی ہیں،
وہ مہینہ جس کے لیے احادیث میں آیا کہ پورا سال جنت کو سجایا جاتا ہے، جنت کو سجایا جاتا ہے، کس کے لیے؟ رمضان کے لیے۔ وہ مہینہ رمضان المبارک ہے۔ اللہ کرے ہمیں بھی یہ مل جائے، ہمیں بھی یہ سعادت نصیب ہو جائے۔ وہ مہینہ جو ابھی آتا نہیں تھا، ابھی آیا نہیں، اس کے آنے سے پہلے رجب سے ہی میرے آقا دعائیں کرنا شروع کر دیتے، مولا ہمارے رجب میں برکت دے، شعبان میں برکت دے، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دینا، ہمیں رمضان تک پہنچا دینا۔ احادیث میں ایسا بھی آتا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام اس رمضان المبارک کے مبارک ساعتوں میں، گھڑیوں میں بہت ہی کم بستر کے اوپر تشریف لاتے۔ وہ اپنی زبان میں چاہتے ہیں نا، رج رج کے اللہ دی عبادت کر دے۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ معمول تھا۔ پیارے اور محترم عاشقان رسول، رمضان المبارک بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے، بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیں مفتی احمد یار خان نعیمی حکیم الامت، آپ فرماتے ہیں کہ رمضان کے 5 حروف ہیں، را میم ضاد الف نون، تو آپ فرماتے ہیں گویا رمضان یہ 5 نعمتیں لے کر آتا ہے۔ را سے مراد رحمت خداوندی، میم سے مراد محبت الہی، اور ضاد سے مراد زمان الہی، اور الف سے مراد امان الہی، اور نور سے مراد نور الہی۔ ایک اور مقام پہ آپ فرماتے ہیں کہ عموماً ہم جو عبادات کرتے ہیں رمضان میں وہ 5 ہیں: روزہ، تراویح، تلاوت قرآن، اعتکاف اور لیلۃ القدر کی عبادات۔ یہ 5 عبادات ہم کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جو رمضان میں یہ 5 عبادتیں کرتے ہیں وہ گویا ایسے ہی ہیں کہ وہ ان 5 نعمتوں کا اپنے آپ کو مستحق بنا لیتے ہیں۔ کون سی 5 نعمتیں؟ رحمت خداوندی، محبت الہی، زمان الہی، امان الہی اور نور الہی۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ کہ جو اس رمضان کی مبارک راتوں میں قیام کر کے اللہ کی بارگاہ میں عبادت کر کے اپنے رب کو راضی کریں گے۔ آپ دیکھیں تو صحیح کتنی عظیم فضیلت ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا، کہ جس شخص نے رمضان کا روزہ رکھا، ایمان کی حالت میں رمضان کا روزہ رکھا، و احتسابا، احتساب کا معنی ثواب طلب کرتے ہوئے، اخلاص کے ساتھ، ایمان اور اخلاص کے ساتھ ثواب کو طلب کرتے ہوئے، ثواب کی امید پر روزہ رکھا، میرے آقا کریم آقا فرماتے ہیں غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے پچھلے گناہ بخش دے گا، اللہ اس کے پچھلے گناہ بخش دے گا۔ یہ بات ہے اس کی جو رمضان کا روزہ رکھے۔ آگے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جو ایمان اور ثواب کی طلب کی خاطر رمضان میں قیام کرے، نماز پڑھے، عبادات کرے، نماز تراویح پڑھے، اس کا کیا انعام ہے؟ فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے بھی پچھلے گناہ بخش دیتا ہے۔ جو روزہ رکھے گا اس کی بھی فضیلت اور انعام، پہلے والے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ جو قیام کرے گا، نماز پڑھے گا، نماز تراویح پڑھے گا، اللہ کو راضی کرے گا، اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ اس کے بھی پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اور آگے فرمایا وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ،
جو قیام کرے گا لیلۃ القدر کی رات میں ایمانا و احتسابا، ایمان اور ثواب کی امید لگاتے ہوئے، تو اس کے لیے کیا انعام ہے؟ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے بھی پچھلے گناہ بخش دے گا۔ دیکھو یار کیسا عظیم مہینہ ہے جس میں قیام کرنا بھی عبادت ہے اور اتنا ثواب، روزہ رکھنا بھی عبادت ہے اور اتنا ثواب، اور لیلۃ القدر اس میں عبادت کرنا بھی اتنا عظیم ثواب ہے۔ تو رمضان جو ہے یہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔ آپ یہاں دیکھیں، اس بات سے آپ اندازہ لگائیں کہ قرآن پاک میں صراحتاً لفظوں کے ساتھ اسلامی مہینے 12 ہیں، جس مہینے کا نام آیا ہے وہ رمضان ہے۔ شہر رمضان الذی، تو یہ جو رمضان ہے یہ رمضان المبارک کا نام صراحتاً جو نام آیا ہے وہ یہی رمضان المبارک کا نام آیا ہے۔ اور عورتوں میں سے صراحتاً قرآن میں جن کا نام آیا ہے وہ حضرت مریم ہے، یا مریم اقنتی، حضرت مریم، حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ محترمہ۔ اور صحابہ میں سے جس صحابی کا صراحتاً قرآن میں نام آیا ہے وہ حضرت زید بن حارثہ ہے۔ فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا۔ تو اب یہ دیکھیں کہ یہ ان شخصیات کی عظمت کا اظہار کرتے ہیں، یہ آیات مقدسہ اور یہ نام جو قرآن میں آئے۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، رمضان آنے والا ہے، رمضان آنے والا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ہیلے اور بہانے کی تلاش میں ہوں گے، یار اس رمضان کیا کیا جائے کہ روزے میں نے نہیں رکھنے، تو کون سا عذر سامنے لایا جائے۔ اور کچھ ایسے ہوں گے جن کے ذہن میں یہ حدیث ہوگی کہ حدیث پاک میں بیان کیا گیا، جس کی وفات روزے کی حالت میں ہوئی، جس کی وفات ڈیتھ روزے کی حالت میں ہوگی، قیامت تک کے لیے اللہ اسے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، قیامت تک کے لیے روزوں کا اسے ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ تو کچھ ایسے بھی ہوں گے۔ تو ہمارے ہاں تو سلسلہ عجیب و غریب ہوتا ہے کہ بعض افراد جو ہیں وہ ہیلے بہانوں کا سہارا لیتے ہیں، لیکن بعض یہ کہتے ہیں اگرچہ بیماری ہے پھر بھی یار روزے میں نے رکھنے، پھر بھی روزے رکھنے۔ میں آپ کو ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن، ایک دفعہ ایک سال ایسا ہوا کہ رمضان کے آنے سے پہلے آپ کے والد محترم مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ خواب میں آئے اور کہنے لگے کہ بیٹا احمد رضا، اس رمضان کو نا تم شدید بیمار ہو جاؤ گے، لیکن صبر کا دامن نہیں چھوڑنا اور روزے بھی نہیں چھوڑنے، اور روزے بھی رکھنے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، آپ کے ملفوظات اعلیٰ حضرت میں یہ لکھا ہے واقعہ، آپ فرماتے ہیں رمضان شریف آ گیا اور واقعی میری طبیعت نہ واقعی بہت زیادہ میں بیمار ہو گیا، شدید بیمار ہو گیا، لیکن میں نے جیسے والد صاحب نے نصیحت کی تھی روزے نہیں چھوڑے۔ اللہ کا کرم ایسا ہوا، اللہ کا فضل ایسا ہوا کہ صوموا تصحوا، میرے آقا کی حدیث پاک ہے نا، روزے رکھو تندرست ہو جاؤ گے، روزے رکھو صحت مند ہو جاؤ گے۔ تو الحمدللہ مجھے شفا مل گئی، تندرستی مل گئی، صحت مل گئی۔ تو محترم اور محتشم عاشقان رسول، کچھ ایسی صورتیں، کنڈیشنیں ہیں جن میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر، اگر کوئی بندہ مریض ہے، شرعی سفر کے اوپر ہے، شرعی مسافر ہے، اس کو بھی اجازت ہے۔ لیکن مریض سے مراد ایسا نہیں ہے کہ جس کے سر کو درد ہے وہ بھی روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ کوئی ایسا مرض ہے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے اس مرض میں زیادتی ہو جائے گی، یا آپ کیا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں تشریف لے جائیں گے، کوئی ایسا خطرناک کیس سامنے آنے کا اندیشہ ہے، کسی ماہر حاذق طبیب نے، ڈاکٹر نے آپ کو بتایا ہے، تو پھر اجازت ہے،
پھر بھی شریعت کا حکم یہ کہ اور دنوں میں گنتی پوری کرنی ہوگی. لیکن اگر مریض ایسا ہے جسے شریعت میں شیخ فانی کہا جاتا ہے، شیخ فانی یعنی اتنا وہ بیمار ہے، علماء نے اس کی کنڈیشنیں ایسے بھی فقہاء نے بیان کی کہ اس کی ہڈیوں میں مغز نہیں ہے، چل نہیں سکتا، پھر نہیں سکتا، یعنی بہت ہی لاغر قسم کا مریض ہے، اتنا کمزور ہے وہ روزے رکھ ہی نہیں سکتا، تو اس کے لیے حکم ہے فدیہ دینے کا. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. ایک صدقہ فطر کی جو مقدار ہے یعنی تقریباً 80 گرام کم 2 کلو گندم یا اس کا آٹا، یا اگر جو سے دینا ہے فدیہ تو پھر یہ دگنا ہو جائے گا. تو یہ اس کے لیے حکم ہے شیخ فانی کے لیے. لیکن پھر بھی شریعت یہ حکم دیتی ہے کہ اگر اس نے فدیہ دے دیا، بعد میں درست ہو گیا، تندرست ہو گیا، اللہ نے پھر صحت عطا فرما دی، تو پھر اس کے لیے شریعت کا کیا حکم ہے؟ وہ روزے رکھے، وہ روزے رکھے، دوبارہ رکھنے پڑیں گے. لیکن محترم اور محتشم عاشقان رسول، ہمارے ہاں اگر معاشرے میں دیکھ لیا جائے نا، اور بالخصوص جن میں اپنا دیہاتی نظام ہے، بہت سارے افراد ایسے ہیں جن کا جو ہوتی ہے نا یہ وجہ جو ہوتی ہے وہ بہت ہی نہ سمجھ آنے والی ہوتی ہے، یعنی روزے رکھنے ان کے اوپر لازم ہوتے ہیں. اور کچھ بیماریاں ایسی ہیں وہ ہلکی پھلکی ہو جاتی ہیں نا، تو ان میں ڈاکٹر حضرات بھی کہتے ہیں کہ کم کھایا جائے، کم پیا جائے، فائدہ ہے. کچھ امراض بھی ایسے ہیں، لیکن یہ ہے کہ پھر کئیوں کو ویسے شوق ہوتا ہے کہ میں مریض ہو گیا ہوں تو اب مجھے روزے نہیں رکھنے. اگر تھوڑی بہت ہی بیماری ہے، کوئی ایسا سلسلہ ہے نا کہ کوئی نقصان کا اندیشہ نہیں ہے، بڑھنے کا اندیشہ نہیں ہے، تو آپ اچھی نیت کے ساتھ روزے رکھیں. صوموا تصحوا، روزے رکھو تندرست ہو جاؤ گے. امید ہے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے اس مقدس فرمان کے صدقے ہمیں صحت عطا فرمائے گا. ایسا نہیں ہے یار کہ پہلے یہ کام نہیں تھے، یہ پہلے والے جو لوگ اس دنیا میں آئے ان کے بچے نہیں تھے، انہوں نے روزی کماتے نہیں تھے، وہ کام کاج نہیں کیا کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے. اصل بات یہ تھی اللہ کی ذات میں ان کا توکل بڑا مضبوط تھا، وہ تقوی میں بڑے مضبوط لوگ تھے، بہت زیادہ سٹرانگ تھے، جس کی وجہ سے دیکھیں رمضان کے روزوں سے کتنی ان کی محبت تھی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز دیکھیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسی رمضان المبارک میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے، نماز تراویح سرکار پڑھتے، اور 20 تراویح نماز کی پڑھتے، 20 رکعت نماز تراویح بھی ادا فرماتے. اور پھر اسی رمضان میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت قرآن اس سے الگ بھی کرتے، حضرت جبریل امین سے دور قرآن فرماتے، قرآن کا دور کیا کرتے. میرے پیارے اور محترم عاشقان رسول، یہ رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا شہر اولہ رحمۃ واوسطہ مغفرۃ وآخرہ عتق من النار. فرمایا یہ رمضان وہ مہینہ ہے جس کا اول حصہ، پہلا عشرہ رحمت والا عشرہ ہے، چھما چھم اللہ کی رحمت برستی ہے، اور جن پہ اوپر اللہ چاہتا ہے برسات فرماتا ہے. وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور اس کا جو درمیانہ عشرہ ہے، دوسرا عشرہ جو ہے یہ بخشش کا عشرہ ہے، مغفرت کا عشرہ ہے. وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور جو اس کا آخری عشرہ ہے، آخری 10 روزے ہیں، وہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے. اتنی برکتوں والا مہینہ، اتنی عظمتوں والا مہینہ. آپ اندازہ لگائیں کہ جس میں روزہ دار سوتا ہے، وہ سو رہا ہے، آرام کر رہا ہے، اس کا سونا بھی عبادت ہے، سونا بھی عبادت ہے. جب روزہ رکھتے ہیں نا تو عموماً کیا ہوتا ہے، منہ سے نا ایک خاص قسم کی سمیل آتی ہے جس کو عربی میں خلوف کہتے ہیں. سمیل 2 طرح کی نکلتی ہے. بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ کچھ حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دانت صاف ہی نہیں کرتے، مسواک ہی نہیں کرتے، تو وہ حضرت کے منہ سے بدبو جو ہے وہ دانتوں کی وجہ سے نکلتی ہے. اگر مسواک وغیرہ کر لیا جائے، صفائی کر لی جائے، یہ ختم ہو جاتی ہے. لیکن ایک جو ہے نا بو وہ ہوتی ہے کہ بھوک کے وقت، شدید پیاس اور بھوک کے وقت معدے سے یہ نکلتی ہے اور منہ سے اخراج اس کا ہوتا ہے، اس کو خلوف کہا جاتا ہے.
تو یہ جو بدبو ہے نا روزے دار کے منہ سے جو نکلتی ہے، بظاہر ہمیں بدبو نظر آتی ہے، حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ جو جس کو ہم سونگھنے میں ہمیں بدبو نظر آتی ہے، بدبو محسوس ہوتی ہے، اللہ نے سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں اطیب عند اللہ، اللہ کی اللہ کی بارگاہ میں یہ مشک و عنبر سے بھی زیادہ خوشبودار ہے، اتنی محبوب ہے اللہ کو۔ روزہ روزہ ہے، کیا شان ہے روزے کی، یہاں تک فرمایا گیا حدیث قدسی میں فَإِنَّهُ لِي، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے، الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں خود اس کی جزا دوں گا، میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ کتنا عظیم شرف ہے روزے کی فضیلت کے حوالے سے یہ۔ اور کچھ محدثین نے اس روایت کو یوں بھی پڑھا، اس کے جو اعراب ہیں وہ یوں بھی پڑھے کہ وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، ایک یہ کہ وَأَنَا أَجْزِي بِهِ یعنی میں خود اس کی جزا دوں گا، اور دوسرا یہ کہ وَأَنَا أُجْزَى بِهِ یعنی میں خود اس کی جزا ہوں۔ پھر ترجمہ کیا بنے گا؟ میں خود اس کا بدلہ ہوں، میں خود اس کی جزا ہوں۔ میرے پیارے اور محترم عاشقان رسول، رمضان بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔ دیکھیں رمضان میں قرآن پڑھنا، سجدے کرنا، اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کرنا، رمضان قریب ہے، آ رہا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رمضان میں سرکار نے تو پوری زندگی کسی سائل کو خالی نہیں لوٹایا، اور بالخصوص رمضان میں تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دریائے سخاوت ہے نا، یہ بڑے جوبن پہ ہوتا تھا، بڑے جوش پہ ہوتا تھا۔ اور پھر کثرت سے دعائیں کرنا، کثرت سے دعائیں کرنا، یہ بھی سرکار کی سیرت سے، سرکار رمضان میں بڑی کثرت سے دعائیں کیا کرتے تھے۔ اور پھر رمضان میں جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہے اس کے لیے بخشش کی بشارت ہے، اس کے لیے بخشش کی بشارت ہے، مغفرت کی بشارت ہے۔ میرے پیارے اور محترم عاشقان رسول، حدیث پاک میں آتا ہے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جنہیں اللہ کے رسول نے بدبخت فرمایا۔ اللہ کے رسول نے اپنی مبارک زبان سے، وہ زبان جس سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا، اس مبارک زبان سے ارشاد فرمایا کہ یہ تینوں فرد، یہ تینوں افراد جو ہیں یہ بدبخت ہیں۔ نمبر ایک، میرے آقا نے ارشاد فرمایا جس کے پاس رمضان آ گیا اس نے رمضان کے روزے نہ رکھے، وہ شقی ہے، بدبخت ہے، وہ شقی بدبخت ہے۔ اور فرمایا نمبر دو، جس نے والدین کو پایا، اس زندگی میں حسین لمحات اسے نصیب ہوئے، والدین کی خدمت کا موقع ملا، لیکن اس نے اچھا سلوک نہ کیا، اپنے والدین کو راضی نہ کر سکا، فرمایا وہ بھی شقی اور بدبخت ہے۔ نمبر تین، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس میرا ذکر ہوا، سرکار کا نام لیا گیا، لیکن اس نے درود نہ پڑھا، اس نے درود و سلام نہ پڑھا، درود نہ پڑھا، فرمایا وہ بھی شقی اور بدبخت ہے۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، اپنے آپ کو تیار کریں، رمضان کے لیے تیار کریں، روزوں کے لیے تیار کریں۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اللہ فرماتا ہے روزے رکھو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ کیسے شاندار انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو مخاطب فرمایا۔ یہ جو ہیلے بہانے ہیں نا تھوڑی تھوڑی چیزوں والے، ان کو دور کرو یار، ایک ذوق اور شوق کے ساتھ۔ صحابہ میں بڑا والہانہ انداز ہوا کرتا تھا، بڑا پیارا انداز، جیسے رمضان آتا اپنے تمام معاملات سے فارغ ہو جاتے۔ رمضان کے آتے ہی کئی صحابہ کرام ایسے ہوتے تھے کہ وہ غسل کر کے پورا مہینہ ہی اعتکاف، صبح بھی اللہ کو راضی کر رہے ہیں، دن کو بھی اللہ کو راضی کر رہے ہیں، رات کے اندھیروں میں بھی اللہ کو راضی کر رہے ہیں، قیام میں بھی اللہ کو راضی کر رہے ہیں، سجدوں میں بھی اللہ کو راضی کر رہے ہیں۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، ایسا نہ ہو کہ یہ رمضان چلا جائے اور ہم رہ جائیں،
اپنے آپ کو ان میں شامل نہ کروا سکیں جن کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان میں اور پورے مہینے میں تو یوں حساب لگائے تو لاکھوں کی تعداد میں، اس سے بھی اوپر، ایسے لوگ جو گناہوں کی وجہ سے گناہ کر کر کے وہ جہنم کے مستحق بن جاتے ہیں، لیکن اللہ ان پہ بھی ایسی رحمت فرماتا ہے کہ انہیں بھی بخشش کے پروانے عطا فرماتا ہے جو ایسا نہ مہینہ اولہ رحمتن، اس کا پہلا حصہ رحمت ہے، وَأَوْسَطُهُ مغفرتن، اس کا دوسرا حصہ مغفرت والا ہے، بخشش والا ہے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور اس کا جو آخری حصہ ہے، آخری جو عشرہ ہے وہ کیا ہے؟ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، یہاں تک کہ ایک واقعہ میں نے پڑھا، منقول ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ نے وہی فرمایا کہ اے ہمارے کلیم، ہم نے امت محمدیہ کو 2 نور عطا فرمائے، امت محمدیہ کو 2 نور عطا فرمائے۔ مولا کس لیے؟ یہ 2 اندھیروں کو ختم کرنے کے لیے، 2 اندھیروں سے محفوظ رہنے کے لیے۔ وہ 2 نور کون سے ہیں؟ ایک ہے نور قرآن، دوسرا ہے نور رمضان۔ نور کون سے ہیں 2 سے؟ نور رمضان، نور قرآن۔ الہی یہ کون سے 2 اندھیروں کو ختم کرنے والے ہیں؟ امت محمدیہ کے 2 اندھیرے، امت محمدیہ کو جن 2 اندھیروں سے یہ بچائیں گے وہ کون سے ہیں؟ فرمایا نمبر 1 قبر کا اندھیرا، نمبر 2 قیامت کا اندھیرا۔ میرے پیارے اور محترم عاشقان رسول، ذوق پیدا کیجئے، خود بھی قرآن پڑھیں، قرآن سنیں بھی صحیح۔ کیسا عظیم یار وہ لمحہ ہوتا ہے، کیسے مبارک وہ گھڑیاں ہوتی ہیں کہ ہم ایک کو منتخب کرتے ہیں، وہ اللہ کا قرآن پڑھتا ہے اور پیچھے سارے ہاتھ باندھ کر سن رہے ہوتے ہیں۔ ذرا سوچا کریں کیسا مقدس انداز ہے، اللہ کا پاک کلام پڑھا جا رہا ہے، وہ کلام جس کے اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اگر نماز میں قرآن قیام کی حالت میں پڑھا جائے، ایک حرف کے بدلے میں 100 نیکیاں، بیٹھ کر پڑھا جائے ایک حرف کے بدلے میں 50 نیکیاں۔ کیسا عظیم ثواب ہے، اور سننے والا کیسا خوش نصیب ہے۔ قرآن پاک سننا میرے آقا کی سنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے۔ دیکھیں مسجد بھری ہوتی ہے جمعے والے دن، اب یہ رمضان شریف قریب آ رہا ہے، آپ دیکھ لیجئے گا کہ کتنے نمازی ہیں نماز تراویح میں۔ خدا را اس سستی کو دور کرو یار۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا 2 چیزیں ایسی ہیں کل بروز قیامت یہ شفاعت کریں گی بندے کی، الصیام والقرآن یشفعان للعبد۔ فرمایا روزے اور قرآن یہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں بندے کے سفارشی ہوں گے، شفاعت کرنے والے ہوں گے۔ پتہ روزہ کیا کہے گا؟ یقول الصیام، روزہ یہ کہے گا منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، ایک حدیث پاک میں آتا ہے فی النہار، کہ روزہ یہ کہے گا اے مالک و مولا، اے ربی، اے میرے اللہ، میں نے اسے کھانے سے روکا، شہوات سے روکا، یہ رک گیا، یہ رک گیا۔ دیکھو نا ذرا، سارا دن بندے کی جیب میں پیسے بھی ہیں، مال بھی ہے، دولت بھی ہے، گھر میں کھانے کے لیے بھی سب کچھ ہے، نہیں کھاتا، میرے رب نے روک دیا ہے، میرے رب نے روک دیا ہے۔ تو روزہ کہے گا اے مالک و مولا، میں نے اسے کھانے سے روکا، فشفعنی فی، آج میری شفاعت، میری سفارش اس کے بارے میں قبول فرما، اللہ اس کی شفاعت قبول فرمائے گا۔ یقول القرآن، قرآن کیا کہے گا؟ منعتہم نوم، قرآن کہے گا اے مالک و مولا، میں نے اسے راتوں کو سونے سے روکا، سونے سے روکا۔ کیا حالت ہوتی ہے پتہ ہے ماشاءاللہ، یا کیا جو تراویح پڑھتے ہیں انہیں پتہ نہیں کہ گھنٹہ لگے گا، سوا لگے گا، 1.5 گھنٹہ لگے گا، پتہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کی رضا ہے۔ اور آئندہ سے یہ بھی ذہن میں رکھیں
کہ قرآن پاک کل بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں جب سفارش کرے گا، میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا، کیا کہے گا؟ اے مالک و مولا، میں نے اسے رات کو سونے سے روکا۔ کس انداز میں؟ تراویح کی صورت میں۔ تراویح میں قرآن سنتا رہا، تراویح کے علاوہ قرآن پڑھتا رہا، تراویح کے علاوہ قرآن سمجھتا رہا، تو کیا قرآن کہے گا پھر؟ فشفعنی فی، اے مالک و مولا آج میری سفارش، میری شفاعت اس بندے کے حق میں قبول فرما۔ تو میرے پیارے اور محترم عاشقان رسول، روزے بھی شفاعت کریں گے اور قرآن بھی شفاعت کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے ہم تیار ہو جائیں، اپنے آپ کو اچھی طرح سے تیار اور الرٹ کریں کہ انشاءاللہ اس رمضان میں اللہ صحت دے، دعائیں مانگیں، اے مالک و مولا ہمیں صحت اور عافیت والی زندگی دے کہ ہم پورا رمضان 30 کے 30 روزے رکھنے میں کامیاب ہو جائیں، سارا کا سارا قرآن نماز کی صورت میں سننے میں کامیاب ہو جائیں، اور نماز کے علاوہ بھی پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ امام اعظم علیہ الرحمہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نا رمضان میں 61 مرتبہ قرآن پاک پڑھتے تھے، 61 قرآن پاک، اور ہم ایک بھی نہیں سنتے۔ 61 مرتبہ ایک دن کو پڑھتے قرآن، ایک رات کو پڑھتے اور ایک تراویح میں سناتے۔ آپ اندازہ لگائیں ذرا، اللہ تبارک و تعالیٰ جو اللہ کی بارگاہ میں ایسے عبادت کا ذوق پیدا کرتے ہیں، شوق پیدا کرتے ہیں، پھر اللہ کی رحمتیں چھم چھم برستی ہیں۔ سو ذوق پیدا کریں، ایسا کچھ نہیں ہے کہ ہم عبادت کریں گے ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں ہماری راہ میں، کوشش کرتے ہیں، اللہ ہمیں یار اپنے قریب والے لوگوں میں شامل کر لے، اپنے بندوں میں شامل کر لے۔ لنہدینہم سبلنا، اللہ فرماتا ہے ہم ضرور ان کے لیے اپنی راہیں کھول دیں گے، اپنے راستے کھول دیں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بندہ صبح و شام رات دن اللہ 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 کرے اور اللہ کی بارگاہ سے انعام نہ ملے، اللہ کی بارگاہ سے اسے کچھ ملے نہ۔ ایک دنیا کا اصول ہے، یہ اس کے مد مقابل کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں اگر کسی بندے کے ساتھ اچھائی کی جائے، وہ ہو حلالی ہو نسلی، کبھی بھی نہیں بھولتا۔ اگر وہ مر بھی جائے نا، اپنے بچوں کو کہہ کے جاتا ہے، بیٹا فلاں ہمارے گاؤں کا جو بندہ ہے نا، اس نے فلاں موقع کے اوپر میرا ساتھ دیا تھا، میرے شانہ بشانہ کھڑا رہا تھا، کندھے کے ساتھ کندھا لگا کر اس نے کہا تھا بھائی پریشان نہ ہونا، میں تمہارے پیچھے ہوں، جب بھی کوئی ایسا وقت آئے مشکل کا، بیٹا اس کے ساتھ اچھا ہی کرنا۔ یہ تو ایک دنیا کا اصول ہے نا، تو وہ مالک تو بڑا شہنشاہ ہے یار، اس کے تو خزانے بھی بڑے وسیع ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، کما حقو، جیسے رمضان کا ادب کرنا چاہیے ویسے ہی ادب کریں۔ اگر کسی کو مجبوری بھی ہے نا کوئی شرعاً کہ روزہ نہیں رکھ سکتا، پھر بھی لوگوں کے سامنے نہ کھائیں پئیں، رمضان کا ادب کریں، احترام کریں۔ اور یہ جو بھائی ہیں نا بالخصوص ٹیپاں شیپاں والے، خدا را یار میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں یار، خدا را ایسا نہ کرو یار، آپ خود بھی ڈوبتے ہیں اور دوسروں کو بھی دعوت دیتے ہیں، آ جاؤ یار۔ ایسی آوازیں چھوڑی ہوتی ہیں، کئی روزہ رکھ کے جناب مسجدوں میں ہوتے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، ذکر اللہ کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ کرمال اس طرح دے ہوتے ہیں کوئی نہ سمجھ ہی نہیں آتی۔ یار یہ معاشرہ کون تبدیل کرے گا؟ کون ان کو نیکی کی دعوت دے گا؟ یہ جو ہمارے بھائی گناہوں میں ڈبکیاں لے رہے ہیں، دن رات گناہوں پہ گناہ۔ الامان والحفیظ، میں آپ کو عرض کرتا ہوں، کل کی بات عرض کرتا ہوں، نماز مغرب کے لیے اذان ہو رہی تھی اور ایک بندہ ہائی آواز چھوڑ کے گانے سن رہا تھا۔ آپ دیکھیں یار ایسے بندے میں کیسے ہمت پیدا ہو گئی یار، اللہ کا اس کے رسول کا نام آ رہا ہے لیکن ٹس سے مس ہی نہیں یار، ذرا برابر ہی حیا نہیں کہ یار اتنے بڑے سپیکر سے اللہ کا نام آ رہا ہے، یار کم از کم میں بند کر دوں، اذان کے وقت تو بند کر دوں۔ نہیں کرتے یار۔ کیا ہم جانتے نہیں؟ الغناء ينبت النفاق فی القلب، یہ گانا جو ہے میرے آقا نے ارشاد فرمایا یہ دل میں منافقت کو پیدا کرتا ہے، منافقت کو اگاتا ہے، اور فرمایا کما ينبت الماء الزرع، یہ ایسے منافقت اگاتا ہے سینے میں، دل میں، جیسے پانی کھیتی اگاتا ہے۔ دیر رات پانی لاؤ، یہ کھیتی کی کر دی،
جدوں انہوں پانی دی ضرورت ہوئے پانی لاویے، کھیتی کیا ہے سڑ جاندی، بڑھدی ہے، شاندار ہوندی۔ تو یہ بالکل غلط ہے، رانگ نمبر ہے یہ بالکل۔ یہ جو ہماری قوم میں پھیلا ہوا ہے نا، روح کی غذا ہے موسیقی، بالکل غلط ہے۔ روح کی غذا ہے میرے رب کا ذکر، روح کی غذا ہے، جسم کی غذا ہے، مومن کے دل کی دماغ کی غذا ہے میرے آقا کی مبارک نعت، تلاوت قرآن، درس و بیان، احادیث مبارکہ۔ میرے پیارے اور محترم عاشقان رسول، اپنے آپ کو بالخصوص کوشش کریں، ہمارے آس پاس جو رہنے والے ہیں نا ان کو بھی نیکی کی دعوت دیں۔ رمضان آنے والا ہے یار، توبہ کر لو یار، سچی توبہ کر لو۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، سچی توبہ کر لو۔ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا ہے جو سچی توبہ کرنے والا ہے وہ ایسا ہے لا ذنب لہ، اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ آخر میں بیان کے آخر میں یہ میں دو مسئلے عرض کر دوں، یہ اپنے بھائیوں نے پوچھے تھے۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ کیا طلاق دینا گناہ ہے؟ یہ بات ذہن میں رکھیں، طلاق ایک بڑا وسیع موضوع ہے، لیکن میں اس کے حوالے سے عرض کرتا ہوں، یہ جو سوال کیا گیا طلاق دینا گناہ ہے یا نہیں۔ بعض صورتیں ایسی ہیں جن میں طلاق دینا جائز ہوتا ہے، بعض صورتیں ایسی ہیں جن میں طلاق دینا مستحب ہے، بعض صورتیں ایسی ہیں جن میں طلاق دینا واجب ہو جاتا ہے، اور بعض صورتیں ایسی ہیں جن میں طلاق دینا گناہ ہے بغیر کسی شرعی وجہ کے۔ کوئی وجہ نہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کسی عورت کو طلاق دینا یہ بالکل جائز نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ جوڑنے والے بنے یار، توڑنے والے نہ بنے۔ یہاں تک کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ حلال چیزوں میں سے، کن میں سے؟ حلال چیزوں میں سے اللہ کے نزدیک، اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ جو چیز ہے وہ طلاق ہے۔ حلال چیزوں میں سے سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز اللہ کے نزدیک وہ طلاق ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں نا اس کی کنڈیشنیں عجیب و غریب ہیں۔ کئی عورتوں کو ویسے شوق چڑھا ہوتا ہے طلاق لینے کا، اللہ امن عطا فرمائے، اللہ ان کو بھی عقل سلیم عطا فرمائے۔ کئی مردوں کو بھی شوق چڑھا ہوتا ہے۔ خدارا آپ کی جیسی کنڈیشن ہو نا، کبھی کسی عالم کے پاس آ جائیں یار، ہو سکتا ہے اس کی راہ نکل جائے گی، اس کی راہ نکل جائے گی۔ اکثر کیس ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی کوئی نہ کوئی راہ نکل سکتی ہے، لیکن نہیں، ایک ہی نیت کی ہے بس، اب طلاق دینی ہے، طلاق دینی ہے۔ یہ پتہ نہیں بعد میں کیا ہوگا۔ پھر پتہ کیا ہوتا ہے، بعد میں آ جاتے ہیں علامہ صاحب یار غلطی بڑی ہو گئی کہ یار میں تو غصے دے بھئی طلاق دے بیٹھا، اور شریعت کا کی حکم ہے؟ آپ ذرا پوری ہسٹری اپنی ہسٹری میں ذرا سوچیں۔ کئی کیس آپ کے سامنے آئے ہوں گے، کبھی کسی بندے نے اپنی بیوی کو یہ بھی کہا ہے تم مجھے بڑی پیاری لگتی ہو، میری بڑی محبوبہ ہو، جاؤ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ کبھی ایسا ہوا ہے؟ نہیں ہوگا یار، ہوتا ہی نہیں ہے، تو طلاق غصے میں ہی دی جاتی ہے۔ تو خدارا یہ قدم اٹھانے سے پہلے کسی عالم کے پاس آ جائیں، کسی بزرگ کے قدموں میں بیٹھ کے مسئلہ سمجھ لیں۔ ایسا نہیں ہے کہ حل نہیں ہے، ہماری عقل بعض اوقات چھوٹی ہوتی ہے۔ جب علماء کے پاس جائیں، ظاہر ہے جنہیں اللہ نے علم عطا فرمایا ہے تو وہ کوئی نہ کوئی ہو سکتا ہے حل نکل جائے۔ اور پھر وہ خاتون کتنی بدبخت ہے جو بغیر کسی شرعی وجہ کے طلاق کا مطالبہ کرتی۔ یہ ہمارے معاشرے میں بڑا عام ہے، یہ چیز بہت کثرت سے پھیل رہی ہے۔ جنہیں رنا دے سر تے وہ بھوت چڑھ جاندہ نا، نہیں قابو ہوندی۔ میرے آقا کی حدیث پاک ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جس عورت نے بغیر کسی شرعی وجہ کے، کوئی وجہ نہیں ہے، طلاق کا سوال کیا خامن سے، فرمایا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گی، جنت کی خوشبو بھی اس کے لیے حرام ہے۔ اور یار وہ جنت جس کی خوشبو اتنی دور سے لوگ محسوس کریں گے، وہ جنت جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیاروں کے لیے سجایا ہے، یہ بدبخت عورت جو ہے نا، اس طرح کے ذہن کی، میرے آقا نے ارشاد فرمایا وہ اس کی خوشبو سے بھی محروم ہے، اس کے اوپر حرام ہے۔ اور نمبر 2، یہ طلاق کا مسئلہ مزید کوئی بات پوچھنی ہو تو آپ جمعے کے بعد پوچھ سکتے ہیں، جس بھائی نے سوال کیا تھا۔ انگوٹھی پہننا، مندری، یہ پہننا کیسا ہے؟ دیکھیں شریعت میں اس کی کنڈیشن سنت کی بھی ہے اور جائز کی بھی ہے۔ انگوٹھی پہننا سنت اس کے لیے ہے جو سلطان ہے، قاضی ہے، مفتی ہے، عالم ہے، جس کو سٹیمپ کرنی پڑتی ہے، مہر لگانی پڑتی ہے، اس کے لیے انگوٹھی پہننا
سنت ہے۔ اور ایک عام مسلمان کے لیے بھی انگوٹھی پہننا جائز ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں انگوٹھی کس طرح کی ہونی چاہیے، وزن کیسا ہونا چاہیے۔ سونے کی انگوٹھی پہننا حرام ہے مرد کے لیے، ٹھیک ہے، عورت کے لیے تو جائز ہے۔ اب جائز کون سی انگوٹھی ہے؟ 4.5 ماشے سے کم ہو، اور چاندی کی ایک انگوٹھی 4.5 ماشے سے کم ہو۔ نگینہ آپ لگانا چاہتے ہو نگ بھی لگا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے، لیکن 4.5 ماشے چاندی کے وزن سے کم ہو، اس سے زیادہ نہیں، اس سے کم ہو، اور ایک انگوٹھی آپ پہن سکتے ہیں، یہ جائز ہے۔ مسنون صورت، سنت والی صورت بھی میں نے بیان کر دی اور جواز والی بھی صورت بیان کر دی۔ اب رہی یہ بات کہ کچھ حضرات تو ایسے ہوتے ہیں وہ قبلہ پوریاں 10 انگلیاں ویچی ہوندی ہیں، یہ بالکل جائز نہیں۔ پتہ نہیں ہے حالات اب کیا، ہم حسن زن کیا کریں گے، یہ کیا کرتے ہوں گے وضو میں، کوئی سخت بھی ہوں گی انگوٹھیاں، کوئی کس طرح کی کنڈیشن کی ہوگی، کوئی کس طرح کی کنڈیشن، غسل فرض ہو جاتا ہے پھر کیا کرتے ہوں گے، حسن زن نہیں کرتے ہیں۔ حسن زن بہترین عبادت ہے۔ بہرحال یہ کہ جتنی اجازت شریعت نے دی ہے یار آپ ویسا کریں نا۔ اور پھر انگوٹھی پہننا چاندی کی جائز ہے، کس کی؟ چاندی کی جائز ہے۔ نگینہ آپ کو جو بھی اچھا لگے وہ پہن سکتے ہیں، ڈلوا سکتے ہیں، رکھا سکتے ہیں اوپر، لیکن یہ لوہا، تانبا، پتل، اس کی بھی انگوٹھی پہننا فقہا نے لکھا ہے حرام ہے۔ آج چھلے مندریاں کوئی نظام سمجھ نہیں آنے والا۔ اب کئی ہمارے ادھر نمازی ہوتے ہیں، ان کو عرض کرتے ہیں یار یہ کیا پہنا ہوا ہے، حضور بابے سخی سروردہ فلاں بابے دا، فلاں بابے دا۔ ہم بابوں کا انکار کرنے والے نہیں ہیں، ہمیں تو انہی کے صدقے مل رہا ہے جو اللہ کے دین کے مطابق اپنی زندگیاں گزار گئے، ہم ان کے آج بھی گن گاتے ہیں۔ لیکن یار یہ تو تم کر رہے ہو نا، یہ بابوں کے بابے، پیروں کے پیر، سمجھ آ رہی ہے؟ سید الانبیاء میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ یہ لوہے کی انگوٹھی ایک شخص پہن کے آیا، میرے آقا نے اس سے بھی منع فرمایا۔ اور تانبے اس طرح کی یہ جائز نہیں ہے، صرف اور صرف چاندی کی ایک انگوٹھی آپ 4.5 ماشے سے کم ہو وہ پہن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں راہ سنت اور قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔